اللہ آج کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ انہوں نے جان کی، مال کی، وقت کی، جذبات کی، بیوی بچوں کی اور اپنے کاروبار کی، اپنے وطن کی، اپنے علاقے کی قربانی انہوں نے دی اور اعلیٰ درجے کی قربانی دی، تب کہیں جا کر ایک آزاد ملک کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں۔ غلامی کیا چیز ہوتی ہے اس کا تصور اگر ہم مطالعہ کریں گے اور کتابوں کو اٹھائیں گے تو معلوم ہوگا کہ کتنی بدترین زندگی وہ ہوتی ہے۔ دین اور شریعت بھی نہیں چاہتا کہ انسان غلام بن کر رہے، لیکن ہمارے اس ملک کے اندر 250 سال تک اس ملک کے تمام باشندوں کو غلام بنا کر رکھا گیا تھا۔ وہ تو ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹی ہے اور 1947 میں ہمارا یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ اس کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سنتے رہنا چاہیے۔ اس واسطے سننا چاہیے، اس واسطے پڑھنا چاہیے کہ جو قوم اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہوتی ہے، اپنے آباء و اجداد کے قربانیوں سے ناواقف ہوتی ہے، وہ قوم دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہر مرحلے کے اندر قربانی کی ضرورت پڑتی ہے اور قربانی کا نمونہ ہمیں اپنے پرکھوں سے، آباء و اجداد سے ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں تاریخ کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں مختصر انداز میں ہی صحیح کم سے کم آپ کے سامنے آزادی کی تاریخ کو رکھتا، لیکن وقت کی کم دامنی اس وقت میں شکایت کر رہی ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور آپ طلبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ مدرسے میں رہتے ہیں، جیسے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ ہمیں اخلاق پر بھی توجہ کرنا ہے۔ جتنا علم ہمارا بڑھتا جائے گا اتنی اخلاق میں ہمارا اضافہ ہونا چاہیے۔ آپ حضرات اس کی کوشش کریں اور آپ حضرات نے جو محنت کی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ میں مہمانوں کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موقع پر آپ آئے ہیں، اور آگے بھی گزارش ہے کہ جب کبھی بھی اس طرح کی تقریبات منعقد ہو تو ہماری دعوت پر آپ تشریف لاتے رہیں۔ آپ کے آنے سے اساتذہ کو، طلبہ کو ایک ہمت افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، ہماری اس مختصر سی تبلیغ کو بھی قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔